صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی بہت بڑی مہربانی یہ ہوئی کہ اس نے ہم کو آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا، اور اس کا مزید کرم کہ اس نے ہم کو اس کے ولیوں کے سرتاج شہنشاہ ولایت حضرت غوث الثقلین غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کے معتقدین و محبین میں ہم کو شامل کیا ہے. حضرات محترم، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوا، 6 راتیں گزر گئیں اور آج 7ویں رات ہے. تو ان جلسوں کی برکت سے بہت سے نوجوانوں کو اسلامی مہینوں کی تاریخ یاد ہو جاتی. جو لوگ 11ویں کے جلسے کرتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ کون سا مہینہ ہے تو فوراً کہیں گے 11ویں کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے. مگر جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ان سے آپ پوچھیں گے تو شاید ہی آپ کو جواب ملے گا. وہ کہیں گے کہ کون سا مہینہ ہے کیا پتہ، یہ تو نومبر کا مہینہ ہے. آج نومبر کی 12 تاریخ، نومبر کی 12 تاریخ ہجری مہینے کی کون سی تاریخ؟ تو مہینہ، تاریخ یہ ان جلسوں کی برکت سے معلوم ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیا ان جلسوں کی وجہ سے ہی تاریخ معلوم ہو سکتی ہے؟ اگر جلسے نہ ہوں تو کیا تاریخ نہیں معلوم ہوگی؟ تو ہم جواباً عرض کرتے ہیں کہ ان جلسوں کے بغیر بھی تاریخ کو یاد رکھ سکتے ہیں، مگر ان جلسوں کی وجہ سے تاریخوں کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جس کی توجہ نہ ہو اس کی بھی توجہ خود بخود کام کرنے لگ جاتی ہے. تو ربیع الثانی، گزشتہ مہینہ کیا تھا؟ ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع الثانی دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں، اول الثانی. ربیع الاول تاجدار نبوت کا مہینہ، اور ربیع الثانی تاجدار ولایت کا مہینہ، امام الانبیاء کا مہینہ، یہ امام الاولیاء کا مہینہ. اور لفظ ربیع کا معنی ہے بہار. ربیع کہتے ہیں بہار کو. جب بہار کا موسم آتا ہے تو دنیا جگمگانے لگتی ہے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں، اور ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی، موسم خوشگوار، ہوا پیاری پیاری.
تو جب بہار کا موسم آئے تو دنیا میں بہار آ جاتی ہے، جب شہنشاہ نبوت تشریف لائے تو دنیا میں پہلی بہار آئی ربیع الاول، اور جب شہنشاہ ولایت آئے تو دنیا میں دوسری بہار آئی، کیونکہ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جلوہ، پورا مظہر حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں نظر آتا تھا۔ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، یہ ہے ہمارے غوث پاک کا شعر، قصیدہ غوثیہ۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ قصیدہ غوثیہ جس میں غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقامات کا ذکر کیا، تو اس میں فرماتے ہیں وَكُلُّ ولی، ہر ولی لہو قدم، اس کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ راستہ کا مطلب اس کے اندر ایک فیض ہوتا ہے، اس کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ وَإِنِّي، اور میں جو ہوں عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي، اس نبی کے راستے پر ہوں، بدر الکمالی، جو کمال اور فضیلت کا چمکتا ہوا 14ویں رات کا چاند، بدر کمال۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بدر کمال۔ بدر کا معنی ہے 14ویں رات کا چاند، اور 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، 13ویں رات کا کچھ گھٹ کر اس سے بڑھ جاتا ہے 14ویں رات، 14ویں رات کے بعد 15ویں رات گھٹ جاتا ہے۔ مکمل کب ہوتا ہے؟ جب رات 14ویں ہوتی ہے تو 14ویں رات کے چاند کو عربی میں بدر کہتے ہیں، اور مطلق چاند کو قمر کہتے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں، تو قمر کا معنی ہے چاند، مگر عربی زبان کے اندر اتنی فراخی ہے کہ ہر رات کے چاند کا الگ نام ہے، ہر رات کا الگ نام، وہ سارے نام یاد نہیں رکھے جاتے مگر ہیں۔ 14ویں رات کا چاند بڑا اہم چاند ہے، جس میں چاند تمام و کمال کے ساتھ مکمل طور پر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند۔ تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ میرے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بدر کمال ہیں، کمال، بلندی، رفعت اور عروج کا بدر منیر ہے، میں ان کے راستے پر ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، ضرور ہوگا، وہ سوال یہ ہے، جب غوث پاک رضی اللہ عنہ حضور کے راستے پر ہیں تو دیگر اولیاء کس کے راستے پر؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، سارے اولیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں، حضور کی راہ پر چلے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ خدا کا محبوب کون بنے گا؟ جو نبی کے راستے پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو یہ بات برملا سنائیں، کھلے کھلے صاف صاف لفظوں میں سنا دیجئے، اے لوگو اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے، میرے راستے پہ چلو گے تو پھل کیا ملے گا تمہیں؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جتنے اولیاء ہیں سبوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، حضور کی راہ پہ چلے تو اللہ کے محبوب بن گئے، مقبول بندے بن گئے۔ اب یہاں پر جو میں بات کر رہا ہوں
کہ غوث پاک نے کہا کہ میں نبی کے قدم پر ہوں، اور ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، تو یہاں مطلب توجہ کے ساتھ سنیں، علمی بات ہے، تصوف کی بات ہے، علم کی بات ہے کہ ہر نبی، ہر ولی پر کسی نہ کسی نبی کی تجلی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تجلی ہو تو ان میں جلال رہے گا، نوح علیہ السلام کی تجلی ہو تو اس میں گڑ گڑاہٹ ہوگی، داؤد علیہ السلام کی تجلی ہو تو خوش الہانی ہوگی، سلیمان علیہ السلام کی تجلی ہو تو سلطنت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی تجلی ہو تو مہمان نوازی ہوگی۔ یعنی جس پیغمبر کا ولی مظہر ہوتا ہے، اس پیغمبر کے اوصاف، اس پیغمبر کی خصلتیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مجموعی طور پر ساری اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی خصلت ہوگی جو اس ولی کے اندر نمایاں ہوگی، امتیازی حیثیت رکھنے والی ہوگی۔ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ ہر نبی، ہر ولی کے اندر کسی نہ کسی نبی کا فیض کام کر رہا ہے۔ ہر ولی کی اداؤں میں، توجہ سے سنیں، ہر ولی کی اداؤں میں کسی نہ کسی نبی کی ادا نظر آئے گی۔ کسی میں موسیٰ کلیم اللہ کی ادا نظر آئے گی، کسی میں عیسیٰ روح اللہ کی ادا نظر آئے گی، کسی میں ابراہیم خلیل اللہ کی ادا نظر آئے گی، مگر مجھ میں محمد الرسول اللہ کی ادا نظر آئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر میں ہوں، قدم پر میں ہوں ایک محاورہ ہے۔ ان کے قدم پر ہوں کا مطلب ان کے اندر جو کمالات اللہ نے رکھے ہیں، ان کمالات کا پرتو، ان کمالات کا جلوہ میرے اندر نظر آئے گا۔ تو اسی حقیقت کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ غوث الاعظم درمیان اولیاء، فارسی لفظ، فارسی شعر ہے، مگر ہم اردو دان اس فارسی شعر کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ فارسی ہے مگر اردو ہی سے ملتا جلتا ہے۔ غوث الاعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت غوث الاعظم ولیوں کے اندر ایسے ہیں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اندر ہیں۔ ہمارے حضور نبیوں کے امام ہیں تو ہمارے غوث الاعظم ولیوں کے امام ہیں۔ تو نبوت، ولایت، انبیاء، اولیاء، انبیاء اولیاء کے درمیان یہ کیٹیگری ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے درمیان ایک مقام ہے، وہ کس کا مقام ہے؟ صحابہ کا مقام ہے۔ کس کا مقام ہے وہ؟ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام بڑے درجے کے ہیں مگر ان کا درجہ صحابہ کے بعد ہے۔ بے شک یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے غوث پاک کا مقام بہت اونچا ہے مگر ہم غوث پاک کو کسی صحابی کے برابر درجے والے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ غوث پاک کی توہین نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے درجے کا لحاظ کرنا لازمی ہے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق کا درجہ کتنا بلند درجہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا، کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کسی نبی کے برابر بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے۔ ابو بکر صدیق کا درجہ، عمر فاروق کا درجہ، عثمان غنی کا درجہ، علی مرتضیٰ کا درجہ، پھر ان کے بعد کئی صحابہ ہیں۔ تو صحابہ میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے مگر حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ کسی نبی کے برابر نہیں، کیونکہ ایک سرحد ختم ہوتی ہے تو دوسری منزل شروع ہوتی ہے۔
تو صحابہ کرام کی سرحد ختم ہو جاتی تو نبوت کی منزل شروع ہوتی، اور اولیاء کی منزل ختم ہوتی، اولیاء کی سرحد ختم ہوتی تو صحابہ کی منزل شروع ہو جاتی۔ تو ہمارے غوث پاک کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ کی شخصیت لوگوں کے درمیان متنازع فی کا مطلب کوئی ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں بھی کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یزید کے والد ہیں۔ معاویہ صحابی رسول ہیں، یزید کے والد ہیں۔ یزید کی وجہ سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، تو اس زمانے میں بھی لوگوں کے دلوں میں ایک وسوسہ تھا، کیا حضرت امیر معاویہ قابل احترام ہے؟ چونکہ وہ یزید کے ابا ہیں۔ یزید تو ملعون، یزید پلید، یزید کا لقب کیا ہے؟ پلید۔ پلید کا معنی کیا ہے؟ ناپاک۔ تو غوث پاک نے کہا کہ اے لوگو، معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، میں ان کی اتنی عزت کرتا ہوں کہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے قدموں میں جو ٹاپ ہے، اس میں جو گرد ہے، اس گرد کو بھی میں قابل احترام سمجھتا ہوں، اور میں خود کو اس سے افضل نہیں سمجھتا۔ یہ عقیدت، ایک ولی کے دل میں صحابی کی کتنی عقیدت ہوتی ہے۔ پروردگار عالم اسی عقیدت و ادب کو پسند کرتا ہے۔ جہاں بے ادبی ہوتی ہے پروردگار عالم اسے مردود کر دیتا ہے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، حضور کی ایک دعا مشہور ہے، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے دے۔ دو عمر، ایک عمر بن خطاب سب جانتے ہیں، دوسرا عمر کو ابو جہل۔ اب یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی، ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی، جبکہ دونوں اسلام کے دشمن۔ اس وقت حضرت عمر بھی ایسے سخت ترین دشمن تھے اسلام کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل گئے، اور ابو جہل بھی اسلام کا دشمن۔ ابو جہل خود قتل کرنے کے ارادے سے نہیں نکلا، اتنی دلیری اس میں نہیں تھی۔ اس نے میٹنگ بلائی، ایک جماعت کو تیار کیا کہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرو، جب حضور نکلیں گے تو سب مل کر ان پہ حملہ کر دو۔ بہرحال مقصد دونوں کا ایک ہی تھا۔ حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی، ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا؟ اب اس کی وجہ بتانے کی لیاقت مجھ میں کہاں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو کہہ دیا اسی کو میں سنا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ عمر بن خطاب اسلام کے دشمن تھے، مگر نبی کی بے ادبی انہوں نے نہیں کی، نبی کی بے ادبی انہوں نے نہیں کی۔ ابو جہل نے اسلام کی دشمنی تو کی مگر نبی کا بے ادب تھا، تو بے ادب کو اللہ توفیق نہیں دیتے۔ جو بے ادب ہوتا ہے اللہ اسے توفیق نہیں دیتا۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ ہے، ان کی کتاب مثنوی مشہور ہے، مثنوی شریف۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں از خدا خواہ توفیق ادب، ہم ہمارے پروردگار سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں بے ادب مت بنا، بے ادب مت بنا، یہی دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ بے ادب محروم گشت از فضل رب،
جو بے ادب ہوتا ہے وہ رب کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابلیس کی غلطی کیا تھی؟ بے ادبی۔ آدم علیہ السلام کی اس نے بے ادبی کی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بڑے حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ ما کنت لاسجد لبشر خلقتہ من طین، یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ بشر، اس کو میں کیسے سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وجہ جو بتایا اس وجہ کے اندر بے ادبی۔ کس کی بے ادبی ہے؟ آدم علیہ السلام کی بے ادبی۔ تو ہم اہل سنت والجماعت نبیوں کو ان کا درجہ دیتے ہیں۔ نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صحابہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ، اور صحابہ کے بعد اولیاء کرام کا درجہ ہے۔ تو اولیاء کرام میں بڑا مقام حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، کیا صحابہ اولیاء نہیں تھے؟ وہ بھی تو اولیاء ہی تھے۔ واقعی وہ اولیاء تھے، مگر چونکہ ان کی حیثیت ممتاز ہے لہٰذا ان کو ولی کے نام سے نہیں صحابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر صدیق بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے۔ کیا کہیں گے آپ؟ حضرت ابو بکر بہت بڑے صحابی تھے، کیونکہ وہ درجہ انہیں مل گئے۔ اب دنیا کی مثال میں دے رہا ہوں، کوئی یمے ہے، یمے ہسٹری ہی کیا بولیے، بڑی آسانی سے ملنے والا کورس ہے ہسٹری، بڑی تکلیف سے ملنے والا بے کام ہونے کا کورس، بی کام کا کورس بہت بھاری کام۔ آج بی کام کا کورس، بی کام جنرل، اس کے لیے اکثر نوجوان آتے ہیں۔ بی کام جنرل ہونا نیو کالج میں، کتنی بھی پرانی ہو جاؤ وہ کالج، نام اس کا نیو کالج ہے۔ بی کام جنرل، ہمیں پتہ جنرلی یہ کورس پوچھتے تھے، بی کام جنرل۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص ہے یم اے کر چکا ہے، جو یم اے کیا ہے آپ اس کا انٹروڈکشن کراتے ہیں، تعارف۔ یہ جو جناب ہیں یہ بی اے ہسٹری ہے، تو لوگ بولیں گے، جسے علم ہے وہ بولے گا بھائی بی اے کیوں بولتے بھائی، وہ یم اے کر چکے ہیں، پی جی ہے وہ، تم یو جی کا درجہ کیوں دیتے ہو اسے؟ وہ تو پی جی ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، یم اے بولو۔ نہیں یم اے بولا تو بی اے نہیں آتا نا، ارے یم اے بولو خود بخود بی اے آ جاتا۔ صحابی بولو تو خود بخود وہ ولی ہے، ہر صحابی ولی ہے، مگر ہر ولی صحابی نہیں ہے، ہر ولی صحابی نہیں ہے۔ جب اولیاء کا تعارف کراؤ تو کہو کہ وہ بہت بڑے ولی تھے، خواجہ اجمیری بہت بڑے ولی تھے، خواجہ بندہ نواز بہت بڑے ولی تھے، مگر جب صحابی کا تعارف کراؤ تو کہو کہ وہ صحابی جلیل القدر صحابی۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ جلیل القدر۔ میں ایک ایک لفظ کو توڑ کے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہماری محفل میں نوجوان ہیں جو لفظوں کو سنتے ہیں، ذہن میں بھی بٹھا لیتے ہیں، مگر لفظ کا معنی نہیں جانتے۔ اگر میں بتا دوں تو شاید میری اس تقریر سے فائدہ ہو جائے۔ تو یہ جلیل القدر کیا ہے؟ قدر کا معنی ہے مرتبہ، جلیل کا معنی ہے بزرگ، بڑا مرتبہ رکھنے والے صحابی، جلیل القدر صحابی۔ جب نبی کا تعارف کرائیں گے آپ تو نبی کی حیثیت سے کرائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے تو آپ کیا بولیں گے؟ نبی تھے۔ کیا ایسا بولیں گے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ولی تھے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھا ولی نہیں تھے کیا بولوں؟ آپ کہیں گے بھائی ہر نبی ولی ہوتا ہے۔ اگر تم ولی کہو موسیٰ علیہ السلام کو تو تم نے ان کے تعارف کا حق ادا نہیں کیا، تم نے ان کے تعارف کا حق ادا نہیں کیا۔ کسی مفسر قرآن کے بارے میں آپ تعارف کرائیں کہ یہ قرآن کی بہت اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھ لیتے بھائی ناظرہ، تو عقل والا کہے گا کہ بھائی یہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اسے مفسر بولو۔
قرآن کی تلاوت کرنے والا بہت اچھا طرح قاعدہ بغدادی بہت اچھا پڑھ لیتے، بولے تو کیا مطلب؟ قاعدہ بغدادی پڑھتے ہیں ضرور، مگر جو بڑی پوزیشن ہے وہ بتانا چاہیے۔ تو جو پی ایچ ڈی کیا ہے اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، یہ ڈاکٹریٹ لے چکے ہیں، یہی بولیں گے۔ نہیں، یہ 10th اسٹینڈرڈ کر دیے، کیا بھائی پی ایچ ڈی 10th اسٹینڈرڈ؟ بھائی 10th اسٹینڈرڈ کرے تو اتنا بھائی پی ایچ ڈی آتے ہیں۔ ارے بھائی تم پی ایچ ڈی بولو، 10th اسٹینڈرڈ خود بخود آ جائے گا۔ نبی بولو، خود بخود وہ ولی ہونا یہ معلوم ہو جائے گا۔ صحابی بولو، خود بخود ان کا ولی ہونا معلوم ہو جائے گا۔ جب ولی کی بات کہو تو اولیاء کرام بھی اس میں آتے ہیں۔ صحابہ کرام اگرچہ کہ اولیاء ہیں مگر ان کی حیثیت اولیاء کی حیثیت سے اوپر ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند، کیا تم غوث الاعظم کو ولیوں کے سردار بولتے ہیں؟ تب حضرت علی سے بھی بڑھ گئی کیوں نو؟ حضرت عمر سے بھی بڑھ گئی کیوں نو؟ تو ہم جواب دیتے ہیں حضرت علی، حضرت عمر، ان کو اصطلاح میں، اصطلاح جانتے ہیں آپ، ٹرمینالوجی، ہماری اصطلاح میں ہم ان کو اولیاء کے نام سے یاد نہیں کرتے، صحابہ کے نام سے یاد کرتے۔ تو اسی لیے ایک قاعدہ، تصوف کا قاعدہ، گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر تو مراتب و درجات کا لحاظ نہیں کیا تو تیری حیثیت کیا ہے؟ زندیقی، تو زندیق بن جائے گا۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ جو دین سے نکل گیا، جو دین سے نکل گیا وہ زندیق، جو دین میں بڑا درجہ حاصل کر لیتا اس کا نام ہے صدیق۔ صدیق زندیق، اور صدیق کے اوپر کا درجہ نبی کا۔ تو ہر نبی صدیق ہی ہوتا ہے مگر ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، ہر صحابی ولی ہوتا ہے مگر ہر ولی صحابی نہیں ہوتا۔ تو میں شعر سنا رہا تھا غوث پاک کا، غوث پاک نے کہا کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قدم، ہر ولی کا ایک قدم ہے، یعنی ایک جلوہ ہے، وہ امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مگر اس میں موسوی شان ہوتی ہے، ابراہیمی شان ہوتی ہے، داؤدی شان ہوتی ہے، شعیبی شان ہوتی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی شان صالحی شان ہوتی ہے، کسی نہ کسی پیغمبر کا جلوہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء، یہ حدیث توجہ سے سنیں، آپ یہ حدیث کئی بار سن چکے ہوں گے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ صرف میرے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، یعنی اگلے زمانے میں جتنے انبیاء آئے پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک ایک ولی میں ایک ایک نبی کا جلوہ رکھ دیا، ایک ایک نبی میں ایک ایک ولی کا جلوہ رکھا۔ وہ ولی امتی ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اس میں کسی میں ابراہیم کی شان ہوتی ہے، کسی میں موسیٰ کی شان ہوتی ہے۔ یہی کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جنگ بدر جب ختم ہو گئی تو ابوبکر صدیق نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قیدیوں کو ہم فدیہ لے کر رہا کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، حالانکہ حضور کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، حضور سے بڑھ کر عقل مندی کس کو ہے، مگر حضور سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کسی بھی قوم کا امیر، کسی بھی شہر کا سربراہ اپنی مرضی سے کاموں کا انجام نہ دے بلکہ لوگوں سے رائے لے، اس کا نمونہ حضور نے قائم کیا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ جو 70 کافر قید ہو گئے ہیں جنگ بدر میں، ان کو کیا کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ،
ہم انہیں قتل کر دیں گے تو قتل ہو جائیں گے، میٹر کلوز، ختم ہو جائیں گے۔ ہم اگر انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیں گے تو ان سے جو فدیہ ملے گا اس سے چند مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا، اور اگر ہم انہیں جینے کا موقع دیں گے تو وہ غور و فکر کر کے مسلمان بنیں گے، یا ان کی اولاد میں اسلام قبول کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، لہٰذا انہیں رہا کر دیا جائے، مفت میں رہا نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب سے حضور نے پوچھا، آئے عمر کیا کیا جائے؟ کہا ایک ایک قاتل کو، ایک ایک کافر قیدی کو مسلمان کے حوالے کرو، میرا جو رشتہ دار ہے اسے میرے حوالے کرو، میں اسے قتل کروں۔ جس صحابی کا جو رشتہ دار ہے اپنے رشتہ دار کو وہ اپنے ہاتھ سے قتل کر، کیونکہ دوسرا قتل کر دیا تو بولے گا میرے رشتہ دار کو تو قتل کیا۔ میرا بھائی اگر ہے کافر، میرا ماموں ہے، میرے حوالے کرو، میں کاٹ دوں گا۔ تو یہ ان کی رائے تھی، کس کی؟ عمر فاروق۔ تو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر، تیرے اندر ابراہیم کا جلوہ ہے اور تیرے اندر موسیٰ کا جلوہ ہے، تو تیرا جلوہ الگ، تیرا جلوہ الگ، اور دونوں کس کے امتی ہے؟ کس کے صحابی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے اندر الگ جلوہ، ان کے اندر الگ جلوہ۔ تو ولیوں کے اندر نبیوں کے جلوے ہوتے، مگر سارے اولیاء کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور جو اولیاء پہلے گزر چکے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اولیاء موسیٰ علیہ السلام کے امتی، نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء ان کی امتی۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے افضل ہے، یہ بات بھی توجہ کے قابل ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح ہمارے نبی کی امت کے اولیاء دیگر امتوں کے اولیاء سے افضل ہے۔ اگلی امتیں جو گزری ہیں ان میں جو اولیاء پیدا ہوئے ہیں ان اولیاء سے حضور کی امت کے اولیاء افضل۔ اولیاء کی بات تو بہت بڑی ہے، حضور کی امت دیگر امتوں سے افضل۔ کنتم خیر امت، اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ خیر، یہ جو لفظ ہے یہ افعال التفضیل ہے، یعنی موازنے اور مقابلے کے لیے لایا جانے والا لفظ۔ یہی لفظ شیطان لایا تھا، کیا بولا شیطان؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، موازنہ کیا، مقابلہ کیا۔ تو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یعنی دیگر امتوں کی بنسبت تم بہترین امت ہو۔ کمپیرنگ ٹو ادر کمیونٹیز، ادر امتس، آگے جو امتیں گزر گئی ہیں ان کو کمپیئر کریں تمہارے ساتھ تو تمہارا درجہ بڑھ کر، جب امت کا درجہ بڑھ کر ہے تو اس امت کے اولیاء کا درجہ بھی بڑھ کر ہے۔ تو اگلے زمانے کے اولیاء، ان کی ولایت بھی قابل تسلیم، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا درجہ بلند ہے۔ تو حضور کی امت کے ولیوں میں حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اور آپ نے تمام منزلوں کو طے کیا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے ہر اعتبار سے غوث العظم کو افضل بنایا۔ بعض چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ غوث العظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کے اعتبار سے، نسب خاندان، باپ کا خاندان، ماں کا خاندان، اس اعتبار سے اللہ نے آپ کو کیا بنایا؟ حسنی الحسینی بنایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی حسنی ہو یا حسینی ہو، سید زادہ ہو، اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں بنتا۔ اللہ جس کو
اولاد رسول میں پیدا کر دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کا دور ایسا ہے کہ ہر چیز ڈپلیکیٹ ہوئی ہے، تو کئی جگہ ڈپلیکیٹ سید بھی ہو گئی، عزت ملتی ہے تو سید بن جاتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں سید ہوں تو ہمیں خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے۔ تو غوث الاعظم کو دونوں طرف سے سیادت نصیب ہے، نجیب الطرفین ہے۔ کیا ہے؟ نجیب الطرفین، نجیب کے معنی اونچا نسب رکھنے والا، الطرفین دونوں طرف سے، باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے، اگرچہ کہ نسب باپ ہی سے چلتا ہے، ماں سے نہیں چلتا، صرف بی بی فاطمہ الزہرا ہے، صرف بی بی فاطمہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو سیادت بی بی فاطمہ سے ملی۔ آل رسول ہیں امام حسن اور حسین بی بی فاطمہ کی وجہ سے، کیونکہ حضرت علی کی دوسری بیویاں بھی، بی بی فاطمہ الزہرا کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تک حضرت علی کے لیے نکاح ثانی حرام تھا، دوسرا نکاح ناجائز۔ شریعت اپنی جگہ، شریعت خصوصیت اپنی جگہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کیا علی جب تک میری یہ بیٹی رہے گی تو دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار کسی باپ کو نہیں، بھلے وہ کتنا بڑا مفتی اعظم کیوں نہ ہو جائے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں میرے داماد کو بلا کر کہ میری بیٹی زندہ رہے تک تم نہیں کرنا؟ بولے گا اگر گزارش ہے تو اٹ از اوکے۔ شریعت کا حکم ہے کیا؟ شریعت کا حکم نہیں بھائی، میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری بیوی تو مطلب گزارش، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ نبی کی گزارش نہیں، وہ حضرت علی کے حق میں شریعت ہے، ان کے حق میں وہی شریعت نہیں کر سکتے۔ اور حضور کو پتہ تھا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی میری بیٹی، میری شہزادی ہے فاطمہ الزہرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ صرف 6 ماہ رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ تو بی بی فاطمہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری عورتوں سے نکاح کیا، تو ان سے ایک محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے، اور میدان کربلا میں عباس علمبردار جو تھے، جنہوں نے میدان کربلا میں علم جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، عباس علمبردار، یہ امام حسین کے بھائی ہیں۔ کیسے بھائی؟ ان کی ماں الگ، وہ بی بی فاطمہ کے بیٹے نہیں، حضرت علی کے بیٹے، ان کو ہم کہتے ہیں علوی سادات۔ کیا کہیں گے؟ آل رسول نہیں بولیں گے، آل رسول نہیں بولیں گے، تو رسول کی آل فاطمہ کے ذریعے چلی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے غوث پاک کے بارے میں میرا ایک شعر ہے، کیا ہے؟ فاطمی آل ہیں، خلف حسنین ہیں، فاطمی آل ہیں، خلف حسنین ہیں، نسل شیر خدا میرے غوث الورا، سرور اولیاء میرے غوث الورا، سب کے مشکل کشا میرے غوث الورا، ساری دنیا میں ہے خادری سلسلہ، ساری دنیا میں ہے خادری سلسلہ، سب کے ہیں رہنما میرے غوث الورا۔ تیری کشتی نہ ڈوبے نیازی کبھی، تیری کشتی نہ ڈوبے نیازی کبھی، اس کے ہے نا خدا میرے غوث الورا۔ نا خدا کیا مطلب؟ کشتی جو چلاتا ہے اسے نا خدا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کشتی سے مراد اوریجنل کشتی نہیں ہے، ہماری زندگی ہے۔ ہاں، نا خدا سے کیا مطلب جب خدا ہمارا ہے۔ تو حضرات محترم، ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا تھا، تو اسی جلوے کی ایک وجہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزات صادر ہوئے اور حضرت غوث العظم سے بے شمار کرامتیں صادر ہوئیں، بے شمار کرامتیں۔ غوث پاک کی کرامتیں کتنی ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ایک ایک عقیدت مند نے، ایک ایک مرید نے ان کی ایک ایک کرامت بیان کی۔ کسی نے یہ کرامت دیکھی، کسی نے وہ کرامت دیکھی، بے شمار کرامتیں۔ اور یہاں بھی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رتبے کا لحاظ رکھنا، رتبے کا لحاظ رکھنا۔ کوئی عجیب و غریب کام، کوئی عجیب و غریب کام جسے لوگ انجام نہیں دے سکتے، ویسا کام کسی نبی سے صادر ہو تو اس کا نام ہے معجزہ، اور وہی کام ہو بہو وہی کام کسی ولی سے صادر ہو تو اس کا نام ہے کرامت۔ کیوں نام بدل گیا؟ کیوں نام بدل گیا؟ اس لیے کہ مقام بدل گیا۔ جب مقام بدل گیا تو نام بھی بدل گیا۔ تو حفظ مراتب، اس اصطلاح کو یاد رکھیں آپ، حفظ مراتب یعنی رتبوں کا لحاظ رکھنا، جسے جو درجہ دینا ہے وہی درجہ دینا۔ کوئی افضل ہو تو اس کی افضلیت کو تسلیم کرو، مگر اس سے جو افضل ہے اس کا درجہ اسے مت دے دو۔ کسی ولی کو صحابی کا درجہ مت دو، کسی صحابی کو نبی کا درجہ مت دو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے، مگر ہم حضرت علی کو موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور حضرت علی کیا ہے؟ صحابی۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا کوئی حصر نہیں کر سکتا، یعنی شمار نہیں کر سکتا۔ کتنی کتابیں غوث پاک کے بارے میں لکھی گئی، خلائد الجواہر، مناقب الشیخ عبد القادر، ایسی کئی کتابیں جو آپ کے عقیدت مندوں نے لکھے ہیں۔ تو اس کتاب میں چند کرامتیں، اس کتاب میں چند کرامتیں، تو ساری کرامتوں کو ساری کتابوں سے اکٹھا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی، اور پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کتاب میں پوری کرامتیں آ گئی۔ بعض کرامتیں ایسی ہوئی ہوں گی کہ دیکھنے والوں نے دیکھ کر دوسرے تک نہیں پہنچایا ہوگا، ایسی بھی کئی کرامتیں ہوں گی۔ لوگ سوچتے کرامت ظاہر ہو جاتی۔ چلیے جب کرامت کی بات آ گئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت تبرکاً عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ 10 پر ہم کو بس کر دینا ہے، تو 10 ہو گئے۔ موسم الحمدللہ خوشگوار ہے، سازگار ہے۔ تو یہ کرامت یہ ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، تو دوران بیان ایک چڑیا آ کر چہچہانے لگی۔ چڑیا آ گئی، چہچہانے لگی۔ کیوں چہچہائی؟ چڑیا سے پوچھو، شاید اسے وجد آ گیا۔ جب غوث پاک نے دیکھا چڑیا کی طرف تو نظر کے اندر وہ جلال تھا کہ چڑیا 2 ٹکڑے ہو کے گر گئی زمین پر۔ اب یہ جلال کی تجلی ہے۔ پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ منبر سے اترتے ہیں، ان 2 ٹکڑوں کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، جوڑتے ہی وہ چڑیا زندہ ہو جاتی، پھر اڑنے لگتی۔ تو ایسی کتنی کرامتیں ہیں، ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی کرامت آپ سے ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و محبت پر قائم رکھے، اور دیگر اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔